alaikum. Hope you all will be fine. And today we are going to solve the paper of Punjab Public Commission written test for the recruitment to the post of senior subject specialist Urdu male female BS 18 in the Punjab curriculum and textbook board School Education Department 2016. 2016 میں یہ پیپر ہوا تھا اردو کا سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا. تو یہ ہم حل کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا. جواب جو ہے وہ ان کو پہلے بھی ٹھیک ہوئے کھڑے ہیں تو صرف میں نے پڑھتے جانا ہے اور آپ نے دیکھتے جانا ہے. تو اس طرح یہ 100 نمبر کا پیپر جو ہے نا وہ حل ہو جائے گا. بڑا ہی یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت رہے گا اگر آپ لیکچرر اردو یا انسٹرکٹر اردو کی تیاری کریں. تو میں جلدی پڑھوں گا کیونکہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جاتی ہے تو میرے ساتھ رہیے گا. چلیے جی. ترکیب مرگ مفاجت کا لفظی معنی کیا ہے؟ ناگہانی آفت. نرگ بیمار کی ترکیب اردو میں کن معنی میں مرائج ہے؟ مست آنکھ. بر اشوفتہ کی ترکیب کے کیا معنی ہے؟ غصے سے بھرا ہوا. سبزہ بیگانہ کی ترکیب کن معنی میں مستعمل ہے؟ خود رو سبزہ. عذر لنگ کی ترکیب اردو میں کن معنی میں استعمال ہوتی ہے؟ فضول عذر، فضول بہانہ. دختر رزق کا مفہوم کیا ہے؟ انگور کی بیٹی شراب. زبان لال ہونا، گنگ ہو جانا، نخاس چڑھانا، رسوائے عام کرنا، پو بارہ ہونا، وارے نیارے ہونا، روغن کاز ملنا. محاورہ اس کا معنی کیا ہے؟ تو یہ تو لفظ سے بھی نظر آ رہا ہے کہ روغن ملنا تو اس کا مطلب خوش آمد کرنا. محاورہ اس کے معنی کیا ہے؟ آدھی رات کے بعد کا وقت ہونا، فعل مچانا. محاورہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شور مچانا. جزرسی کرنا. محاورہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کنجوسی کرنا. مسجد ٹھنڈی کرنا. محاورہ سے کیا مراد ہے؟ مسجد کو منہدم کرنا. 9 13 22 بتانا. محاورہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ ٹال دینا. علامہ اقبال نے اپنی شور افاق نظم شکوہ کے سال عیسوی میں لکھی تھی؟ 1911 میں لکھی تھی. بانگ درہ میں ہے جی. علامہ اقبال نے کس ہستی کی یاد میں معروف نظم نالہ فراق لکھی؟ پروفیسر آرنلڈ کی یاد میں، اور یہ بھی بانگ درہ میں ہے. شہنشاہ اقلیم ادب کے سروس ادب کو کہا جاتا ہے؟ قصیدہ کو کہا جاتا ہے. یوسف حسین خان کمل پوش نے اپنا سفر نامہ عجائبات فرنگ کے سال عیسوی میں لکھا تھا؟ 1847 میں لکھا تھا. اور یہ اردو کا پہلا سفر نامہ ہے جو انگریزوں کے طرف وہ گئے تھے. اس کا جو حال انہوں نے لکھا اس کو عجائبات فرنگ کہتے ہیں. یہ مشہور مصر کے شہر گئے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی یاد ہے 25 سالے کا ہے. علامہ نے اپنی شور افاق نظم عقید راکِ صحت میں لکھی ہے؟ ترکیب بند میں لکھی ہے. قائد اعظم لائبریری لاہور کے ادارے میں کون سا آدمی مجلہ شائع ہوتا ہے؟ مقدم شائع ہوتا ہے جی. تحقیق و تدوین کی اصطلاح میں توقیف سے کیا مراد ہے؟ علامت وقف لگانا. تحقیق و تدوین کی اصطلاح میں تصویر سے کیا مراد ہے؟ کسی کتاب کا پہلا مسودہ لکھنے کو تصویر کہا جاتا ہے. معروف سوانح ناول بستی کے تخلیق کار کا کیا نام ہے؟ انتظار حسین. بسیار نویس ادیب ڈاکٹر انور صدیق کا حال ہی میں انتقال ہو. ان کی تاریخ وفات کیا ہے؟ 20 مارچ 2016 کی. اردو ادب کی مختصر تاریخ بھی ان کی کتاب ہے. مشہور مصرع ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا؟ انور شعور کا ہے جی. کون سا رسالہ ہے جو 1935 سے تاحال باقاعدگی سے شائع ہو رہا ہے؟ ادب لطیف ہو رہا ہے جی. مٹھی پر یادیں یادداشت اور منی کتاب. اس کی مصنفہ کا نام کیا ہے؟ کشور نحید. مٹھی پر یادیں. اقبال دیدائے بینائے قوم کس ادیب کی تعداد تصنیف ہے؟ ڈاکٹر تحسین فراقی کی تصنیف ہے. لغات روزمرہ کس کی معروف و مقبول تصنیف ہے؟ ڈاکٹر شمس العلماء فاروقی کی تصنیف ہے. لغات روزمرہ. منظوم آبیتی آدھی صدی کے بعد کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر وزیرہ کی ہے. عرب کا چاند کس کی تصنیف ہے؟ سوامی لکشمی پرساد کی. غالب کے خطوط نئے خطوط کے عنوان سے کس مصنف نے بھی غالب خطوط کی تعریف کی ہے؟ ڈاکٹر انور صدیق نے کی ہے جی. میرا مدعی کی داستان باغ و بہار کے مقابلے میں فسانہ عجائب جیسی داستان کب لکھی گئی؟ 1825 میں لکھی گئی. نیکی کار تھانے جا کے مزاح نگار کی تخلیق ہے؟ ابراہیم چلیس کی ہے. یہ ہے جی مرو افسانہ گلاب دی چٹھی رسان کے افسانہ نگار کی تخلیق ہے؟ شفیق الرحمان کی تخلیق ہے. خوش چشمے کے کنارے کے شہر کے ترکیبی مضامین کا مجموعہ ہے؟ ناصر کاظمی. خوش چشمے کے کنارے. گوروں کے دیش میں کس کا سفر نامہ ہے؟ ضیاء الحق قاسمی کا ہے. معروف مستشرق غیر صدر ذاتی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ فرانس سے تھا. پطرس کے مضامین میں پطرس بخاری کتنے مضامین شامل ہوئے؟
11 حسن کوزہ گر کس شعر کا تخلیق کردہ کردار ہے؟ نون میم راشد کا ہے۔ سعادت حسن منٹو نے سانحہ جلیانوالہ باغ کے پس منظر میں کون سا افسانہ لکھا؟ تماشا لکھا جی۔ اردو نظم میں پواڑی جیسا لازوال کردار کس شعر کی تخلیق ہے؟ پنجیت امجد کی ہے۔ ناول و افسانہ نگار، کالم و خاکہ نویس اور نقاد کے حیثیت سے انتظار حسین کا نام بڑا اہم ہے۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ 2 فروری 2006 کو ہوا۔ اقبال جون کس کتاب کے پیش لفظ دیباچے کا عنوان ہے؟ شاب نامہ کا ہے، اور یہ قدرت اللہ شاب کی یاد بیتی ہے۔ یہ لیکچرر 2021 میں یہ سوال پوچھا گیا ہے، اور جہان دانش جو ہے احسان دانش کی یاد بیتی ہے۔ موجودہ دور کے اہم ادبی جریدے الحمرا کے مدیر کا نام کیا ہے؟ تو شاہد علی خان ہے، جو کہ اردو کی معروف نظم ہے۔ یہ کس کے قلم کا شاہکار ہے؟ چودھری خوشی محمد ناظر۔ علامت و غزوال تنقید کی معروف کتاب ہے، اس کے مصنف کا کیا نام ہے؟ انتظار حسین، اور انتظار حسین کی 2 آپ بیتی ہیں، جن کے میں سے ایک کا نام ہے جی جستجو کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مشتاق یوسفی کو ان کی کس کتاب پر آدم جی ادبی انعام ملا؟ خاکہ میں بدان۔ افکار پیپر شاہ کس صنف شعری کا اہم جزو ہے؟ اس سے رستم کی یعنی تشبیب کس صنف شعری کا اہم جزو ہے؟ قصیدہ کا۔ کس کا ہے جی؟ قصیدے کا ہے، اور تشبیب سے غزل نکلی ہے۔ جو رہی سو بے خبر رہی کس کی لکھی ہوئی آپ بیتی ہے؟ ادا جعفری کی۔ جو رہی سو بے خبر رہی مختصر قومی زبان کا نیا نام کیا ہے؟ ادارہ فروغ قومی زبان۔ صحیفہ اردو زبان و ادب کے فروغ کے حوالے سے کون سے معروف ادبی ادارے کا جریدہ ہے؟ مجلس ترقی ادب۔ سخیام خان نظیب الاخلاق کا اجرا کس سال عیسوی میں کیا؟ 1870 میں کیا۔ گول بقولی کس مصنوعی کا مشہور کردار ہے؟ مصنوعی گلزار نسیم۔ مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا علی نے انجمن پنجاب لاہور کے پلیٹ فارم سے مناظم کی افتتاح کس سال عیسوی میں کی؟ 1874 میں کی جی۔ 1914 میں وفات ہوتی ہے، 1857 میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی ایک جنگ آزادی میں پیدا ہوتے ہیں اور دوسری جنگ پہلی عالمی جنگ میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ تو سے مراد سے ارکان خمسہ کے کس ادیب کا نام ذہن میں آتا ہے؟ مولانا شبلی نعمانی کا نام ذہن میں آتا ہے۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف سخن کیا ہے؟ مصنوعی ہے۔ علامہ اقبال کی معروف نظم ساقی نامہ جو ان کی پوری شاعری کا محاصل ہے کس صحت میں ہے؟ مصنوعی میں ہے۔ اگر قصیدہ یا غزل کا دوسرا شعر بھی ہم کافی اور ردیس ہو تو اسے اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ انہیں مطلع کہیں گے۔ جاپانی صرف نظم ہائیکو کی تقلید میں کچھ لوگ اردو میں بھی تمازائی کرتے ہیں۔ ہائیکو میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 14 ہائیکو میں بلکہ 3 ہوتے ہیں، اور سانٹ میں 14 مصرے ہوتے ہیں، اور ہائیکو جو ہے وہ جاپان سے یہ اصناف سخن جو ہے یہ اردو میں آئی۔ ایسے موجز بیان فصیح اللسان غزل دان کے اٹھ جانے سے آپ زندگی کے کچھ لطف باقی نہیں رہا، ایسا ذی کمال پیدا نہ ہوگا۔ یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ مرزا دبیر نے کہا تھا۔ کس کے بارے میں؟ میر انیس کے بارے میں کہا تھا۔ آندھی بروزن گاندھی کن کو کہا جاتا ہے؟ ظفر علی خان کو۔ علامہ اقبال اپنے آپ کو کس ہستی کا مانوی شگیر کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے؟ مولانا رومی کا مانوی شگیر کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ غزل کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ لیم اور رموز کی زبان ہوتی ہے۔ 2016 کو کس معروف ادبی شخصیت کی صدی کے طور پر بنایا جانا طے پایا؟ احمد نعیم قاسمی۔ جلال الجمال، دوام محیط، لوح خاک اور اردو سماج شعری مجموعوں کے نام سے کس شعر کا نام ذہن میں آتا ہے؟ احمد نعیم قاسمی۔ غزل نیم باشی صنف سخن ہے، یہ قول کس نقاد کا؟ کلیم الدین احمد کا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے کس کی لکھی ہوئی آپ بیتی ہے؟ فرخندہ شہرت بخاری۔ فرخندہ شہرت بخاری کی آپ بیتی ہے۔ اردو تنقید کرتا کا ڈاکٹر امید بریلوی کی کتاب ہے جی۔ رام دین کس معروف ادیب کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ ممتاز مفتی۔ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کے شعبہ تالیف و ترجمہ کے پہلے ناظم کون تھے؟ مولوی عبدالحق تھے۔ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن۔ علامہ اقبال کی نظم حمالہ بانگ درا کی پہلی نظم ہے۔ یہ نظم پہلی بار کس پرچے میں چھپی تھی؟ مغزن میں چھپی تھی، اس کے مدیر جو تھے شیخ عبدالقادر تھے۔ نظم جدید کی کروڑیں کس کا تنقیدی مجموعہ ہے؟ ڈاکٹر وزیر اگر کا تنقیدی مجموعہ ہے۔ جہانگلوس کے معروف ادیب کا ناول شوکت صدیقی کا، اور شوکت صدیقی کا دوسرا ناول بڑا مشہور ہے جس کا نام ہے خدا کی بستی۔
خواجہ حیدر آتش کا تعلق کس دبستان شہری سے؟ دبستان لکھنؤ سے ہے۔ اردو میں طرف یعنی سب لائن کا نظریہ کس معروف مغربی نقاد کا ہے؟ سب لائن کا نظریہ جو ہے وہ لان جائنس کا ہے۔ کس کا ہے جی؟ لان جائنس کا۔ یہ جملہ کس معروف ادیب کا ہے؟ جب میں اردو بولنے لگتا ہوں تو باغ و بار پڑھ لیتا ہوں، مولوی عبدالحق کا ہے۔ پاکستان آرمی کے ماہانہ ادبی مجلے کا نام کیا ہے؟ ہلال۔ عطاء الحق قاسمی کون سے ادبی رسالے کے مدیر معاصر کے ہیں؟ ڈاکٹر فالن، جان ٹی پلاٹس اور جان شیکسپیئر کے اردو زبان پر کیا احسانات؟ انگریزی اردو لغات مدون کی، یعنی انہوں نے انگریزی اردو ڈکشنری جو ہے ان کی ایڈیٹنگ کی تھی۔ اردو کلاسیکی اور جدید شاعری کا سنگم کس شعر کو گردانا جاتا ہے؟ مولانا حالی کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں رئیس الارار کسے کہا جاتا ہے؟ مولانا محمد علی جوہر کو۔ اور سید الارار جو ہے حسرت موانی کو کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال مفکر مشرق کے لقب سے ملقب بتائیں۔ مصور مشرق کو کہا جاتا ہے؟ عبدالرحمن چوتھائی کو کہا جاتا ہے۔ مصور پاکستان علامہ اقبال کو، جبکہ مصور مشرق عبدالرحمن چوتھائی کو کہا جاتا ہے۔ اردو کے ادب میں ترقی پر طریق کے روح اور رواں کون سے؟ سید سجاد ظہیر تھے۔ اب یہ ایک سوال جو ہے ایک شعر سے شروع ہے۔ دہر جز جلوہ یکتائی مشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن ہوتا خود بھی۔ اس شعر کا تعلق کس صنف شعر سے ہے؟ اس شعر کا تعلق کس صنف شعر سے ہے؟ تو یہ ہے جی حمد۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا ہم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، اچھا غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اس شعر کے خالق کون ہے؟ ڈاکٹر محمد دین تاثیر۔ آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ روباہی کا مفہوم کیا ہے؟ مکاری۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ آئے عشاق گئے فرداں لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیباں لے کر۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ یہ شعر علامہ اقبال کی کس نظر سے لیا گیا ہے؟ شکوہ سے لیا گیا ہے۔ تو یہ تھے جی، بلکہ یہ ہے جی اب 91 سوال، تو ہم اس پورے جو ہے نا 100 کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ آئے بہار جائے خزاں ہو چمن درست، بیمار سال پھر نظر آئے تندرست۔ اس شعر میں تردیف کیا ہے؟ تو پہلے دیکھیں جی، درست اور تندرست، یہ تو کافی ہو گیا، تردیف اس میں بالکل نہیں ہے، نہیں ہوگی۔ نہ کرتی عقل اگر حفظ اسما کی سیر، کوئی یہ سات ور کا رسالہ کیا کرتا۔ اس شعر میں علمیان کی کون صورت استعمال ہوئی ہے؟ استعارہ ہوئی ہے۔ نرنگے سیاست رواں تو نے کیے، منزل انہیں ملی جو شریک کے سفر نہ تھے۔ محسن بھوپالی کا شعر ہے جی۔ سنایا رات کو جو قصہ ہی رانجھے کا، تو اہل در کو پنجابی نے لوٹ لیا۔ اس شعر کے خالق کا نام کیا؟ انشاء اللہ خان انشاء۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے۔ بہت ہی مشہور شعر ہے، مصطفیٰ زینی کا ہے۔ اگر ہوتا موجود فرنگی زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھتا مقام کبریا کیا ہے۔ اقبال نے کس فلسفی کو مجذوب فرنگی کا نقشے کو آجی؟ 98 سوال ہے۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی۔ اس میں سے آپ کے ذہن میں کس شعر کا خیال آتا ہے؟ مولانا ظفر علی کا آتا ہے۔ یہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں علم دیکھتے ہیں۔ تو اس شعر میں کون سند استعمال ہوئی ہے؟ سند تکرار، کیونکہ 2 بار خیاباں آیا، تو جو لفظ 2 بار ہے یا 2 سے زیادہ بار ہے تو اس میں سند تکرار کا استعمال ہوتا ہے۔ درست جوابوں کو سند تکرار۔ گاندھی از گجرات و بھاوے از دکن، ننگے پاؤں ننگے سر ننگے بدن۔ اس معروف پیروڈی کے خالق کون ہے؟ مولانا ظفر علی خان ہے۔ تو یہ آج کے 100 سوال ختم ہو گئے۔ تو آج سے کلید اردو کے جو ماڈل پیپر جو ہیں ان کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس پر 15 ماڈل پیپر بھی میں نے اپلوڈ کر دیے، اور مختلف سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے، لیکچر کے میرے مضمون کے ہونے والے پیپر جو ہیں وہ بھی اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تو آپ پچھلی ویڈیوز دیکھ کر جو ہے وہ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یقیناً لیکچرر اردو، انسٹرکٹر اردو، اسسٹنٹ پروفیسر اردو کے امتحان کے حوالے سے یا ایم فل یا پی ایچ ڈی کے امتحان کے حوالے سے یہ تمام ویڈیوز جو ہیں آپ کے لیے کارگر
اور نسخہ کیمیا ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ بھرپور جو ہے نا آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اردو کے اسٹوڈنٹ ہیں، اردو کے حوالے سے آگے جانا چاہتے ہیں، اردو کا کوئی ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیوز آپ کے لیے ہی ہیں، آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو خطا کرنا انسان سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، اور تلفظ میں بھی مجھ سے اگر غلطی ہوئی ہوگی تو آپ پچھلی میری ویڈیوز دیکھ کر میرے کمنٹس باکس میں آ کر مجھ سے کمنٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں ان کا جواب جو ہے اچھے طریقے سے دینے کی کوشش کروں گا۔ تو ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کا سلسلہ جو ہے وہ میں شروع کرنے لگا ہوں۔ ہر روز ایک چیپٹر کے حوالے سے اس کے سوال جو ہے میں اپلوڈ کروں گا، تو یقیناً وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔